شازیہ صاحبہ دو یہاں ایشوز ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، مگر نہ تو حکومت گھبراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا اس کو ہم کیا سمجھیں کہ آپ سے ان کے کوئی بیک ڈور اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کو وہ منا لیں گے، کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے، یا جیسے عباسی صاحب کا جو بھی ہم نے آپ کو ساؤنڈ بائٹ بھی سنایا کہ ان کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی ڈراسٹک قدم لیں گے جس سے ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو؟ بہت شکریہ آصفہ. آپ نے کچھ بیانات بھی چلائے ہیں، ہماری جانب سے بھی کچھ رسپانسز تھے جو آپ نے چلائے ہیں، اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس کا حل تلاش کر لیں گے. دیکھیں، اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو ایک ڈیٹریمنٹل پروپوزل ہے اس کو فوری طور پر وفاقی حکومت جو ہے وہ اناؤنس کرے کہ انہوں نے اسے ختم کر دیا ہے، اب یہ ان کا پروپوزل بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں سولوشن تو یہی ہے. اور میں کیا بلکہ ہر ذی شعور شخص اور ہر وہ شخص جو تھوڑا بہت پاکستان میں پانی کے مسائل کو سمجھتا ہے، گو کہ مجھے یہ تمام لوگوں سے امید نہیں ہے، خاص طور پہ جو نون لیگ کے چند افراد آپ سنا رہی تھی جن کے بیانات، ان سے تو مجھے قطعاً امید نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے توسط سے کہوں گی کہ ان کو اپنے آپ کو پانی کے ایشو پر تھوڑا بہت ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب اتنے حساس معاملے پہ وہ بیان بازی کرتے ہیں تو ہمیں غصہ تو ایک طرف، دکھ بہت ہوتا ہے، بیکاز دیکھیں پانی جو ہے وہ ہمارا سروائیول ہے کسی بھی قوم کا. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ پانی پہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو یہ ہوش ہونا چاہیے کہ پانی پہ جنگیں ہو جاتی ہیں. سیاست تو یہ انہوں نے خود ملائن کر دیا، پھر سیاست کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ خود سیاست کے لفظ کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی گندا لفظ ہے. ہرگز وہ خراب لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ایشو پیورلی ٹیکنیکل، پیورلی فیکٹ بیسڈ ہے. اس پر کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. پاکستان کو اس وقت پانی کی قلت کا شدید سامنا ہے. بٹ شازیہ صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کے ہم نے ساؤنڈ بائٹ سنائے، ان کو صرف سمجھ نہیں ہے ایشو کی، اس لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھ ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھ ہے؟ اب وہ وزیر اعظم صاحب جب اپنا بیان دیں گے، اور جو آج بھی میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی، کہ ان کو آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی جہاں کے وہ لیڈر آف ہاؤس ہیں، جہاں سے وہ ووٹس لے کر لیڈر آف ہاؤس بنے ہیں، اس فورم سے آ کے ان کو یہ بات کہنی چاہیے، کلیئر کرنی چاہیے. اگر وہ ہمیں کسی میٹنگ میں ایشورنس دلا رہے ہیں کہ جی ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، تو پھر وہ حل انہیں اعلان کرنا چاہیے اس حل کا. اور جو آپ کو میں نے کہا کہ میں نے جو بات کی میں اس پر قائم ہوں اباؤٹ دا لیک آف نالج جو لوگ بیان دے رہے ہیں ان کی، اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. شازیہ صاحب آپ کب تک انتظار کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ یہ بیان آئے؟ میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں ایک اپنی چین آف تھاٹ بناتی ہوں، پھر مجھے بیچ میں روک دیا جاتا ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگر اس میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے گا تو شاید مجھے بھی سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. دیکھیے، دو روز پہلے آپ ہی کا ادارہ تھا، آپ ہی کا چینل تھا، اس پہ ایک اور شو کے اوپر ایک پنجاب کے اریگیشن منسٹر نے بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ بات، جس کی میں مذمت بھی کرتی ہوں، آج میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مردہ پروپوزل، ایک مرا ہوا جو ایک آئیڈیا تھا، پروپوزل تھا یا پروجیکٹ تھا کالا باغ ڈیم کا، جو موسٹ کنٹروورشل اور ڈیٹریمنٹل ٹو دا یونٹی آف پاکستان، جس کو کہ پنجاب کی اسمبلی نے رد کیا، کے پی کی اسمبلی نے رد کیا، بلوچستان کی اسمبلی نے ریجیکٹ کیا، سندھ کی اسمبلی، 3 پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کی اسمبلیز نے، میننگ 3/4 آف پاکستان ریجیکٹڈ اٹ. اور اس دن وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں آپ ہی کے کالیگ کے شو پہ کہ جی وہ ہر محب وطن پاکستانی کالا باغ ڈیم بنانا چاہتا ہے. مطلب ہی ٹوٹلی اگنورڈ اور ڈس ریگارڈیڈ 3/4 آف پاکستان، جس نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ نا ان کو پتہ نہیں ہے، میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہی از اریگیشن منسٹر آف اے پروونس، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا حساس یہ معاملہ ہے اور وہ کتنی غیر ذمہ داری سے اس پر اس دن بات کر رہے تھے. اور اینکر انہیں یاد دلا رہا تھا
کہ جی 3 صوبائی اسمبلیوں نے اسے رد کیا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہی پاز بیکاز ہی ڈڈنٹ نو دیٹ. تو میں یہی کہہ رہی ہوں عارفہ کہ اس ایشو کے اوپر آپ کو عبور ہونا چاہیے. اگر عبور نہیں ہے تو تھوڑی نالج ہونی چاہیے. پاکستان پہلے ہی پانی کی قلت کا سامنا کر رہا ہے. 1991 واٹر ایکارڈ جس پر ہمیں ریزرویشنز تھی لیکن ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے, ہم کہتے ہیں اسی کو آپ امپلیمنٹ کریں. اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے پیرا 2 کے اندر پانی کی تقسیم لکھی ہے ہر صوبے کو, وہ تقسیم کی جانی چاہیے. حالت یہ ہے کہ اتنا پانی نہیں ہے کہ اس ایلوکیشن کو پورا کر سکیں. تو آپ مجھے بتائیں, میرا سمپل کوشچن ہے فار اے لے مین کہ جب پانی ہے ہی نہیں سسٹم میں تو کنال میں پانی کہاں سے آئے گا؟ شازیہ صاحبہ, may I ask a question now? بیکاز وقت بہت کم ہے. جی مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ نہیں سمجھے تو کیا آپ لوگ بجٹ میں ووٹ کر دیں گے حکومت کے ساتھ, یا آپ کوئی ان کو جھٹکا بھی دیں گے پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں جھٹکا ہم کیا دیں گے, ان کو جھٹکا تو پاکستان کی اب عوام دے گی, کیونکہ جو سڑکوں پہ لوگ آئے ہیں وہ اپنے سروائیول کے لیے آئے ہیں. کسی کو شوق نہیں ہے سڑکوں پہ آنے کا, احتجاج کرنے کا. اپنی سروائیول, اپنی زندگی کے لیے, اپنے پانی کے لیے لوگ احتجاج کریں, جس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جنگیں ہو جاتی ہیں. تو اگر نون لیگ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے, وزیر اعظم صاحب کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی کاسٹ ادا کرے گی یہ حکومت. اور یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. عارفہ ایٹ اینی کاسٹ ہم اپنی پانی کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس پہ ہر نیچ تک جا سکتے ہیں, ہر ایکسٹریم میجر لے سکتے ہیں. ہم نے پہلے بہت کوشش کی کہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے لیگل فورمز پہ, کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ سی ایم سندھ نے متعدد خط لکھے ہیں. جون 2024 میں بھی ان کو خط لکھا ہے اور ان کو متواتر کہہ رہے ہیں سی سی آئی کی میٹنگ بلائیے. انہیں متواتر آبجیکشنز ریز کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر ایکسٹریم سٹیپ لیں گے, اینڈ اینی کاسٹ لیں گے. واٹ از دی ایکسٹریم سٹیپ ویری کوئکلی شازیہ صاحبہ؟ ایکسٹریم سٹیپ وہی ہے جس سے ان کو خطرہ لاحق ہے, اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی حکومت ہے. تو جس کو ڈر لگتا ہے وہی ایسے بیان دیتا ہے.